بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ایسے 5 عمل ہیں جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان عملوں کی سزا اولاد کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ 5 عمل ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہماری اولادیں بیماری میں مبتلا، پریشانیاں اور نافرمانیاں اور ان کی زندگی میں بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ تو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ پہلا عمل یہ ہے کہ جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں اور گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہوں، ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں، اور شیطان کے یہ چیلے ان ماں باپ کی اولاد کو بھڑکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے، ناچاکیاں اور بے اعتمادی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ دین اسلام سے بھٹکنا بھی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ہر الفاظ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ہر 10 نیکیوں کے بدلے میں انسان کا مرتبہ اور رتبہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور ہر اس نیکی کے بدلے اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن کی وجہ سے اس ماں باپ کی اولادوں پر اثر پڑتا ہے اور ان کی اولادوں پر بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ باحیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کی قسمت اپنی فرشتے کے ذمے لگا دیتا ہے۔ وہ فرشتہ ان شیطان کے چیلوں کو بھگا دیتا ہے اور ان کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے برستی رہتی ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں، اس گھر میں نہ تو شیاطین آ سکتے ہیں، نہ بے برکتی، نہ ہی ان کی اولادوں کو کوئی سایہ یا تنگ دستیاں یا کوئی اور پریشانیاں ان کی چھو بھی سکتی ہیں۔ ہم نے تقریباً یہ دیکھا بھی ہے کہ اکثر اوقات ہمارے رشتہ دار یا ہمارے گھروں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمارے قرآن پاک، جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمارے گھروں میں رکھے ان پر دھول جم گئی ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کم و بیش ہی کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی رہیں۔ جو ماں باپ قرآن پاک پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا، بے شرم اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسرا عمل یہ ہے کہ جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں صرف شیطان ہی اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور ان کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچ کر دیکھیے کہ جہاں اللہ کے فرشتے نہ آئیں تو وہ گھر تو جہنم ہی کہلائے گا۔ اللہ کے فرشتے تو صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھر میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا، اولاد بھی وہی عمل اختیار کرے گی۔ اولاد نے تو یہی دیکھا کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ کیا امید کرے کہ میری اولاد فرما بردار ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں جو بولنے کے طریقے بتائے گئے ہیں وہی اختیار کریں تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر اثر کریں۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی اور دیگر مصیبتوں سے بھی آپ کی اولاد بچی رہے گی، بلکہ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کریں۔ اس کے علاوہ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بتایا کریں، بلکہ باپردہ اور پاکیزہ قصے بھی سنایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور فرما بردار ہوں۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے
کہ دین اسلام کی طرز پر ہی بولا کریں تاکہ ان کی اولادیں بیماریوں سے اور نافرمانیوں سے بچ سکیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیسرا عمل یہ ہے کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پردہ دار عورت ہوگی اس پر جنت واجب ہے، اور جو بے پردہ عورت ہوگی اس پر جہنم واجب ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو وہاں ماں باپ کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو مصیبتوں اور پریشانیاں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہ سب ان کی ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں ہوگی، اور ان ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں ان کی بے پردگی کی وجہ سے، اور وہ اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا کرتی، بلکہ اس گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانیوں میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہیں۔ اور ہم نے اپنے آس پاس بھی یہی دیکھا ہے کہ جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں دنیاوی الفاظ بھی جڑے جاتے ہیں۔ جہاں بے پردگی ہوگی ان ماں باپ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، لیکن دنیا بھی انہیں اچھی نظروں سے نہیں دیکھا کرتی۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام کریں اور اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کیا کریں، تاکہ ان کی باحیا بیٹیاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کر سکیں۔ ہم سب نے یہ باتیں سن رکھی ہیں کہ دنیا کہتی ہے کہ اپنے دل پر قابو ہونا چاہیے اور دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ ناظرین ذرا غور فرمائیے کہ آپ کا دل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر لے کر جا رہے تھے۔ آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، صحابی تو نابینا ہے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بابا، صحابی تو نابینا ہے، میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ ناظرین، یہ ہمارے لیے صرف حضرت فاطمہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نمونہ تھا۔ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ مشرکوں اور یہودیوں کی چال ہے ہماری پاک دامن بیٹیوں اور بہنوں کو ورغلانے کی، تاکہ وہ پردہ نہ کریں۔ یہ ہماری ثقافت اور دین اسلام کے خلاف ہے۔ پردہ عورت کا زیور ہے، اور عورت زیور کے بنا اچھی نظر نہیں آتی۔ اسی لیے اپنے پردے کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی خوش ہو جائیں اور آپ کی یہ دنیا اور آخرت سنور جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چوتھا عمل یہ ہے کہ جو ماں باپ دوسرے کسی ماں باپ کی اولادوں کے لیے اچھا نہ سوچتے ہوں یا نہ دیکھتے ہوں، ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ بھی وہی فرمان جاری کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کی اولادوں کے لیے برا سوچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے بھی برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں باپ کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ جب ہم کسی کے اولادوں کو پریشانی یا دھوکے میں ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ ہماری اولادوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ ہم اگر کسی کی اولاد کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری اولادوں کے لیے اچھا سوچیں گے۔ جیسا ہم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہیں یا کسی کی بیٹے کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولادوں کا بھی دوسروں کی نظر میں یہی نظریہ قائم کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ اس کو بلا کر لاؤ،
جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، میں نے تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق ضرور نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ گھر جا کر دیکھو آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ صحابی جب گھر پہنچا تو اس کی ایک دیوار گر چکی تھی، تو وہ صحابی فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باپردہ عورت کو تم چھپ کر دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیں گے۔ اسی لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھیں، تاکہ آپ کی عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 5واں عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی اور حرام چیز کھا لی جائے، وہ تو قطعاً حرام ہے ہی، اس کے علاوہ حرام وہ ہے جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ فریب کاری دے کر کسی کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہو جاتا ہے، یا کسی مسکین غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا پلایا جائے تو وہی بچے نالائق، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔ بعض احباب ایسا ہی کیا کرتے ہیں کہ میں نے فلاں مال یا رزق اتنے کا خریدا تھا اور قسم اٹھا لیتے ہیں، وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں جس رزق میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ جس رزق میں برکت نہ ہو یعنی اللہ کی رضا نہ ہو، وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے بھی ان ماں باپ کی اولادیں نافرمان، بے حیا اور دین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتی۔ ناظرین، اپنی اولادوں کو حق حلال کھلائیں اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قول مبارک فرمایا ہے ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔